متحدہ عرب امارات، اگر کوئی عورت کسی اگر کوئی خاتون خود لذتی کرے اور انزال نہ ہو تو ایسی صورت میں غسل فرض ہوگا یا نہیں؟ حیا کے خلاف مسئلہ ہے، لیکن آج کل پوچھا جا رہا ہے بہت زیادہ. تو یہ بیماری آج کل عورتوں میں بھی آ گئی ہے خود لذتی کی. تو اگر انزال نہیں ہوتا، ڈسچارج نہیں ہوتی تو غسل فرض نہیں ہے. اگر ڈسچارج ہو جاتی ہے تو پھر غسل فرض ہوگا اور گناہ بھی ہوگا، توبہ استغفار کرنا چاہیے. تو یہ ہینڈ پریکٹس وغیرہ یا ان چیزوں کی طرف نہ لڑکے کے لیے جانا جائز ہے نہ لڑکیوں کے لیے جانا جائز ہے. یہ بالکل حرام ہے، اسلام میں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. سورہ قد افلح المؤمنون میں بھی اللہ نے حکم دیا اور سورہ معارج میں بھی کہ الا علی ازواجہم، کہ مرد اپنی بیوی کے علاوہ اور عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی تیسرے راستے سے اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتے، نہ ہاتھ کے ذریعے نہ کسی اور ذریعے سے. تو اور حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحیح حدیث ہے، فرماتے ہیں ہم سفر میں ہوتے تھے، بیویوں سے دور ہوتے تھے، تو ہم پہ عورت کی جدائی بہت شاق گزرتی تھی، اپنی شہوت پہ کنٹرول کرنا بہت مشکل تھا. ہم نے نبی سے اجازت مانگی کہ ہم اپنے آپ کو کسی طرح خصی کر دیں، نامرد بنا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہمیں. اب آپ دیکھیں حضرت عثمان ابن مظعون اتنی شدید کنڈیشن میں کہ اپنے آپ کو نامرد کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے تھے. فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں، لو اجازنا لاختصینا، اگر نبی ہمیں پرمیشن دے دیتے تو ہم اپنے آپ کو نامرد کر دیتے، یعنی ہمیشہ کے لیے نامرد ہو جاتے. تو اس قربانی کے لیے بھی حضرت عثمان ابن مظعون تیار تھے کہ اتنا خطرہ تھا ان کو. لیکن نہ انہوں نے نبی سے پوچھا کہ کیا میں ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کر سکتا ہوں، نہ نبی نے ان کو بتایا کہ تم یعنی ہاتھ کے ذریعے مجبوری میں اپنی خواہش پوری کر لیا کرو. نہ نبی نے ان کو بھی حکم دیا ایسے موقع پہ، تزوجوا الودود الولود فانی مباہی بکم الامم، محبت کرنے والی عورت سے اور اولاد جننے والی عورت سے نکاح کرو، میں تمہاری کثرت پہ قیامت کے دن فخر کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزبان حال بتا دیا کہ یہ جو اللہ نے تم پر، مرد پر اتنی شہوت مسلط کی ہے، خواہش مسلط کی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نسل چاہتے ہیں کہ مرد اور عورت کا ملاپ ہو. تو مرد اور عورت کو ایک دوسرے سے دور رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، ملاپ کے لیے پیدا کیا ہے. تو اس لیے ایک ملاپ کی ایک ناجائز قسم ہے، ایک جائز ہے. ناجائز ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، یہ حرام ہے. ولا متخذاتی اخدان، ولا متخذی اخدان قرآن کے الفاظ ہیں، کسی لڑکی سے تمہیں دوستی کی اجازت نہیں ہے. اور جائز طریقہ کیا ہے جو سورہ مومنون میں اور سورہ معارج میں اللہ نے بیان کیا، الا علی ازواجہم، کہ اپنی بیوی بنا کے اپنی خواہش اس سے پوری کرو. فإنہم غیر ملومین، اور اللہ نے فرمایا یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں. اگر نکاح کے ذریعے آپ خواہش پوری کرو گے تو آپ کو دنیا تو ملامت کرے گی، لیکن اللہ کی نظر میں آپ کو سرٹیفکیٹ مل گیا کہ آپ قابل ملامت نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جو بیوی کے ذریعے بھی اپنی خواہش پوری کرے نکاح کر کے، اسے ملامت کرنا، اسے تانا دینا، یہ اس پہ کفر کا خطرہ ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو سرٹیفکیٹ دے دیا ہے کہ بھئی یہ قابل ملامت نہیں ہے. تو اپنی جانوں پہ ہم سب کو رحم کرنا چاہیے. زنا معاشرے میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. کو ایجوکیشن سسٹم نے تو ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ و برباد کر دیا ہے. تو اللہ میاں نے جو اجازت دی ہے، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، اور کیا فرمایا، فمن ابتغى وراء ذلک، جو نکاح کے علاوہ، اللہ نے ذالکہ جو ہے نا اس میں اشارہ ہے، ہاتھ سے اشارے کے وقت یہ ذالکہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. گویا اللہ نکاح کی طرف نا، بیوی کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اگر تم نے اختیار کیا. یہ کیوں گویا ہاتھ سے اشارہ کیوں؟ پتہ چل جائے بس یہی حلال ہے، ہینڈ پریکٹس حلال نہیں ہے تمہارے لیے. اسی طرح کسی اور راستے سے اپنی خواہش پوری کرنا حلال نہیں ہے تمہارے لیے. تو اس لیے اللہ نے بتایا صرف یہ بیوی ہے، صرف یہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ اختیار کرو گے فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ لوگ اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں. تو یاد رکھیں، کسی مفتی کے فتوے کی بیس پہ یا کسی اسکالر کے فتوے کی بیس پہ یہ اس کو جو ہینڈ پریکٹس ہے اس کو حلال کرنے کی اجازت نہیں ہے. قرآن میں اللہ نے بہت واضح فتویٰ دیا ہوا ہے اس بارے میں. تو اس لیے آج کل نوجوان بہت تیزی سے اس طرف جا رہے ہیں. تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے اس میں. یہ نوجوانوں کا مسئلہ ہے، آج کل بہت زیادہ پوچھتے ہیں کہ جی ہینڈ پریکٹس کی عادت پڑ جاتی ہے، تو کہتے ہیں میں نے یوٹیوب پر اس عمل سے بچنے کے لیے کافی سرچ کیا کہ کوئی طریقہ مجھے مل جائے، لیکن صرف وظیفے ہی بتائے گئے ہیں. تو کیا اس سے بچنے کے لیے صرف وظیفے کام آتے ہیں، کوئی اور حل ہے؟ انڈیا سے کسی نے پوچھا. یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ وظیفوں سے نہیں چھوٹتی ہے بیماری، وظیفوں سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے.
سب سے پہلی بات تو یہ جلد سے جلد شادی کریں آپ. نکاح نہ کرنے کے یہ وبال ہیں کہ انسان الٹے سیدھے کاموں میں لگ جاتا ہے. ایک بات تو یہ. دوسرا اپنا کانسیپٹ کلیئر کریں اس بارے میں. آج کل بعض ڈاکٹر اس کو بہت پروموٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس سے صحت کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. تو یہ بات بالکل غلط ہے. اس سے صحت کو نقصان ہوتا ہے. اس بارے میں ایک اور ڈاکٹروں کی رائے بھی یہی ہے. یہ نہیں جو میں بات کر رہا ہوں, اس کو بھی ڈاکٹر اس کی تائید کرتے ہیں. بعض ڈاکٹر کہتے ہیں اس سے نقصان ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ڈاکٹروں کی تحقیق بدلتی رہتی ہے. ایک چیز جو نیچر کے خلاف ہے, ایک چیز جس سے اسلام نے روکا ہے, وہ صحت کے لیے مفید نہیں ہو سکتی. ایک پروسیس رکھا ہے نا, ایک نیچرل پروسیس رکھا ہے, آپ اس سے ہٹ کے کسی اور طرح سے اپنے آپ کو ڈسچارج کرنا شروع کر دیں تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ نقصان نہیں ہوگا؟ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں نقصان نہیں ہے, کل یہی ڈاکٹر کہیں گے تباہی بربادی ہو رہی ہے. تو پہلی بات تو اپنا ایک کانسیپٹ کلیئر کریں کہ اس سے صحت کو نقصان ہوتا ہے. کیونکہ اگر آپ نے یہ مان لیا نا کہ نقصان نہیں ہوتا تو پھر موٹیویشن اور زیادہ کمزور ہو جاتی ہے. اس سے انسان کہتا ہے کہ کوئی نقصان تو ہے نہیں تو کرتے رہو. تو آخرت کا تو نقصان ہے, دنیا کا بھی اس میں نقصان ہے آپ کا, اور وہ نقصان مینٹلی بھی نقصان ہوتا ہے اور باڈی کو بھی نقصان ہوتا ہے. اس پہ میں دلائل سے کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں, ابھی میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. آپ میرا وہ کلپ سن سکتے ہیں, یوٹیوب چینل پہ موجود ہے وہ, کہ اس سے باڈی کو, صحت کو کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں. اور یہ جو ڈاکٹر لوگ کہہ رہے ہیں نا کوئی نقصان نہیں, بالکل غلط کہہ رہے ہیں. کل کہہ دیں گے کہ نقصان ہے. تو سائنس کی تحقیقات بدلتی رہتی ہیں اور بہت سے ڈاکٹر کہہ بھی رہے ہیں کہ نقصان ہے اس سے. تو دوسری بات یہ کہ اس کو ایک تو عزم کرنا ہے کہ آپ نے اس کو چھوڑنا ہے. جب تک آپ پکا عزم نہیں کرتے کوئی کام ہوتا نہیں. دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جی آپ یہ دیکھیں کہ کن اوقات میں آپ اس عمل میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں. عام طور پہ نوجوان جب رات سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو نیند نہیں آ رہی ہوتی, تو پھر اس طرف دماغ جانا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ نے سونے کے لیے اسی وقت لیٹنا ہے جب گہری نیند آنا شروع ہو جائے, اور لیٹتے آپ موبائل دور رکھیں اپنے آپ سے, اور لیٹتے ہی آپ کی آنکھ لگ جائے, ایسا ٹائم ہونا چاہیے. کتاب بھی رکھیں اپنے سامنے, اپنے سرہانے پر, کتاب کا مطالعہ کرتے کرتے سو جائیں. اسٹڈی کرتے ہوئے بہت اچھی نیند آ جاتی ہے انسان کو. ایسے تکیہ لگایا, اسٹڈی کرنا شروع کیا اور سو گئے. یہ کام بھی کریں آپ. دوسرا کام کیا کرنا ہے آپ نے, ایکسرسائز کی عادت ڈالیں. آدمی جب مینٹلی ہیلدی ہوتا ہے نا تو یہ الٹے سیدھے کاموں میں نہیں لگتا وہ, اور اپنے آپ کو جب اچھے کاموں میں تھکاتا ہے تو برے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. صبح اٹھ کے زبردست قسم کی جاگنگ کریں, اور شام کے ٹائم پہ آپ جم جائیں, خوب اپنے آپ کو تھکائیں. اس کے بعد اچھی خوراکیں کھائیں, آپ کو اچھی نیند آئے گی. پھر جب آپ کی باڈی بننا شروع ہوگی, آپ شیشے میں اپنے آپ کو دیکھیں گے کیسا ہینڈسم اسمارٹ نظر آ رہا ہوں میں, تو ہر وہ کام سے آپ کو بچنے کا جذبہ پیدا ہوگا جو آپ کی باڈی کے لیے, آپ کی مینٹلی صحت کے لیے نقصان دہ ہوگی. یہ بھی کرنا چاہیے. ایک بات یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو لوگ اس عمل میں مبتلا ہوتے ہیں, نکاح کے بعد ان کو زوجہ سے ہم بستری میں جو لذت آنی چاہیے, جس پیک کی لذت آنی چاہیے, اس سے وہ محروم ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ جب یہ زیادہ عادت پڑتی ہے نا تو نکاح کے بعد بھی یہ کام پھر چھوٹتا نہیں ہے. یعنی شادی کے بعد بھی یہ انسان اسی سے سیٹسفائی ہوتا ہے, تو بہت ٹائم لگ جاتا ہے پھر چھوڑنے میں اس کو. تو اور ایک اہم کام یہ بھی کرنا ہے کہ یہ جو ہینڈ پریکٹس کی عادت پڑتی ہے لڑکوں کو, بد نظری کی وجہ سے پڑتی ہے. آپ نے فوج فلمیں دیکھی, لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر, آپ غلط چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, ظاہر شہوت بھڑکتی ہے, پھر اسے انسان جب تک پورا نہ کرے تو سیٹسفائی نہیں ہوتا. تو یہ سارے اس کے نقصانات ہیں. یہ سب کام جب آپ کریں گے, یہ سب جو سوچنے کا کام ہے وہ سوچیں گے, اور جو کرنے کا کام ہے آپ وہ کریں گے. ٹائم پہ سونا, ٹائم پہ اٹھنا, جاگنگ کرنا, جم جانا, پھر مفید کاموں میں اپنے آپ کو خرچ کرنا, اسٹڈی, مطالعہ, کوئی نئی زبان سیکھنا شروع کر دیں. تو جب آپ اپنے آپ کو بزی رکھیں گے, اور سب سے پہلے شادی کی جلد سے جلد فکر کرنی ہے آپ نے. اچھا, بعض حکیم لوگ ڈرا دیتے ہیں کہ جی آپ تو یہ کرتے ہیں تو آپ تو شادی کے قابل ہی نہیں ہو. بھائی آپ کو تو زیادہ ضرورت ہے شادی کی, آپ کی برائی چھوٹے گی نہیں جب تک آپ شادی نہیں کر لیتے. یعنی صحیح پورا ویش اس برائی سے بچنے کا تو جو صحیح پراپر طریقہ ہے وہ تو یہی ہے. تو یہ سارے راستے آپ اختیار کریں. پھر بھی اگر گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں. اور ایک اہم بات یہ کہ اپنے اوپر کوئی جرمانہ بھی رکھیں. یہ جتنے میں نے پوائنٹ بتائے نا, آپ ایک کاپی میں لکھ لیں سارے کے سارے. تو ایک جرمانہ بھی رکھیں, یا روزہ رکھ لیا کریں کہ بھائی میرے سے جب یہ گناہ ہوگا میں کل ایک روزہ رکھوں گا اس کے بعد, یا میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا. تو سزا بھی دیں اپنے آپ کو. اس طرح انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ گناہ چھوٹ جائے گا. اور اس کے ساتھ صبح و شام ذکر اللہ, کوئی وظیفہ نہیں, جو لا الہ الا اللہ کی تسبیح ہے اس کی بھی پابندی کریں, اور اہل اللہ کے بیانات بھی سنا کریں. انسان میں جب اللہ کا خوف ہوتا ہے تو گناہ سے بچنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے. باقی یہ خوب سمجھ لیں, اس کا تعلق وظیفوں سے نہیں ہے. یہ ایک باڈی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. جب حلال نہیں ملتا تو پھر گند میں منہ مارتا ہے ہر آدمی. اچھا بھائی, کہتے ہیں کہ کیا مجزنی کا گناہ ماں باپ کو بھی ملتا ہے؟ کیا مجزنی سے صرف بچوں کو گناہ ملتا ہے, ان کے والدین بھی اس گناہ میں شامل ہوتے ہیں؟ اگر بچہ کما رہا ہے, اس کو رشتہ مل رہا ہے,
اور پھر بھی ماں باپ اس کو شادی نہیں کرنے دیتے، پھر اگر وہ بچہ کسی بھی گناہ میں مبتلا ہوگا تو ماں باپ بھی برابر کے مجرم ہوں گے. لیکن اگر بچے میں استطاعت ہی نہیں ہے نکاح کرنے کی، تو پھر اگر ماں باپ نکاح نہیں کرتے اس کا، تو ماں باپ پہ اپنے خرچے پہ بیٹے کا نکاح کرنا لازم نہیں ہے. ہاں بیٹی کا تو لازم ہے، بیٹے کا لازم نہیں ہے. تو پھر ایسی صورت میں ماں باپ گناہ گار نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ تو آپ میں ایبلٹی نہیں ہے نکاح کرنے کی، تو ماں باپ کا کیا قصور ہے اس میں. تو لیکن اگر آپ میں قابلیت ہے اور آپ کو رشتہ مل رہا ہے، اس کے باوجود بھی ماں باپ رکاوٹ بن رہے ہیں کہ نہیں جی جب تک اتنی سیلری نہیں ہو جاتی، اتنا نہیں کما لیتے، ہم نہیں کریں گے، پھر ماں باپ. سوال پوچھا جی، پہلی شادی کیا لکھیں، بیوہ سے کرنا افضل ہے یا کنواری سے؟ جو اچھی لگے اس سے کرو، چاہے بیوہ ہو یا کنواری ہو. لیکن ویسے کسی نے 4 شادیاں کرنی ہو تو میرا مشورہ یہ ہے کہ پہلی شادی بیوہ یا طلاق یافتہ سے کرے، دوسری بھی بیوہ یا طلاق یافتہ سے کرے، پھر 2 کنواری سے کر لے، دے دے گا. جب 2 شادیاں آپ کی بیواؤں سے ہو جائیں گی تو اللہ نے چاہا تو ان کی برکت سے آپ کے پاس کچھ مالی وسعت بھی آ جائے گی، تو لوگ دیکھ بھی لیں گے بھائی 2 کو پال سکتا ہے تو 3 کو بھی پال لے گا. زندہ رہے تو تیسری کر لینا، اس کے بعد اگر پھر بھی زندہ رہے تو چوتھی بھی. اچھا بھائی، فقہ حنفی کو پڑھنے کے لیے سب سے معتبر کتاب کون سی ہے؟ اردو میں تو بہشتی زیور بہت اچھی کتاب ہے، جس کو جامع رشید نے چھاپا ہے تسہیل بہشتی زیور کے نام سے. تسہیل بہشتی زیور. مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے پاس کوئی شخص آیا اور کہنے لگا حضرت جب یہ بدعتی لوگ کوئی غلط بات کرتے تھے تو ہم ان سے پوچھتے تھے کہ حدیث دکھاؤ اس پہ، حدیثیں تو ہوتی نہیں ان کے پاس. اب جب آپ نے بہشتی زیور لکھی ہے جس کو بڑی اللہ نے مقبولیت دی، تو اب اہل حدیث آگے پوچھتے ہیں کہ ہر مسئلے پہ حدیث دکھاؤ. تو اب ہر مسئلے پہ ہم کیسے حدیث دکھا سکتے ہیں؟ تو حکیم الامہ نے فرمایا کہ ان کا جواب تو ان سے بھی آسان ہے، جو بدعتی لوگ ہیں نا. کہا کہ ان سے بھی آسان ہے. کہا کہ کیا جواب؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو یہ مسئلہ لکھا ہے، اگر یہ غلط ہے تو آپ حدیث دکھا دیں. سمجھ رہے ہیں؟ آپ حدیث دکھا دیں اور صحیح مسئلہ کیا ہے وہ آپ حدیث سے بتا دیں، تو ہم اس کو نکال کے جو صحیح مسئلہ ہے وہ حدیث کے مطابق ڈال دیں گے. تو جب نہ آپ حدیث دکھا رہے ہو نہ ہمیں مسئلہ لکھنے دے رہے ہو، تو اس کا مطلب سوائے تخریب کاری کے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو خوب سمجھ لیں، شرعی مسائل قرآن سے بھی اخذ ہوتے ہیں، حدیث سے بھی ہوتے ہیں، اجماع امت سے بھی ہوتے ہیں، قیاس سے بھی ہوتے ہیں. ہر مسئلے پہ حدیث کا مطالبہ کرنا یہ جہالت ہے. لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں بہشتی زیور کے اس مسئلے پہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے، تو آپ بولو یہ غلط اگر ہے تو صحیح مسئلہ کیا ہے اور اس کی دلیل آپ پیش کر دو تو ہم اس کو نکال دیں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. لوگ کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے؟ ہم کہتے ہیں بھائی مسئلے جیسے قرآن سے ثابت ہوتے ہیں، حدیث سے ثابت ہوتے ہیں، اجماع امت سے بھی ثابت ہوتے ہیں. 4 اماموں کا اجماع ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. وہ کہتے ہیں نہیں حدیث دکھاؤ. تو آپ ان سے پوچھ لیں کہ اچھا ٹھیک ہے بھائی، پھر آپ اجماع ہی کو اگر نہیں مانتے تو آپ حدیث دکھا دو کہ عورت صفا مروہ پہ دوڑے گی، چلے گی، دوڑے گی نہیں، اس پہ کوئی حدیث دکھا دو. حضرت عائشہ کے ایک اثر ہے وہ بھی ضعیف ہے، بھی نبی کا قول وہ بھی نہیں ہے. آپ اس پہ کوئی حدیث دکھا دو کہ عورت آہستہ آواز میں لبیک کہے گی، آپ نہیں دکھا سکتے. عورت رمل نہیں کرے گی، جو سینہ کڑا کے چلتے ہیں نا پہلے 3 چکروں میں طواف میں، آپ اس پہ کوئی حدیث دکھا دو. ان تینوں چیزوں پہ وہ کوئی حدیث نہیں دکھا سکتے. تو آنا پڑے گا اجماع امت کی طرف. تو بھائی جیسے اجماع امت ان 3 چیزوں پہ ہے، ایسے ہی عورت کے سمٹ کے نماز پہ بھی کیا ہے؟ اجماع امت ہے. اور اب ان لوگوں نے اجماع کا انکار کرتے کرتے مسائل بدلنا شروع کر دیے ہیں. پہلے 3 طلاق کو 1 قرار دیا، وہ بھی اجماع امت کا انکار تھا. کسی صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ 3 1 ہوتی ہیں. اس پہ اہل حدیث کے آپ کو کلپ تو مل جائیں گے، وہ کہتے ہیں یہ اختلافی ہے. تو اختلافی ہے تو حوالے مت دو کہ فلاں نے کہا اختلافی، فلاں نے کہا اختلافی. آپ دلیل سے اختلافی ہونا ثابت کرو. اگر فلاں کی بات کرتے ہو تو فلاں تو بہت سارے ایسے بھی جنہوں نے کہا اجماعی ہے، اختلافی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ کسی صحابی سے دکھا دو نا کوئی اختلاف کہ جس نے رخصتی کے بعد اکٹھی 3 طلاقوں کو 1 کہا ہو. میں تو ممبر پہ بیٹھ کے دعویٰ کر رہا ہوں 1 بھی نہیں ہے، کوئی ضعیف حدیث میں بھی نہیں ہے. اور میں آپ کو ایسے بہت سے صحابہ دکھا سکتا ہوں جنہوں نے اکٹھی 3 طلاقوں کو کتنا کہا ہے؟ 3 کہا ہے. میرے یوٹیوب چینل پہ وہ ساری سندیں میں نے پڑھی ہیں. میرا جو تفسیر کا لیکچر ہے نا مفتی طارق مسعود اسپیچز پہ، جو میرے تفسیر کے لیکچر جاتے ہیں، اس میں سورہ بقرہ کی جو آیتیں ہیں نا الطلاق مرتان، اس کی تفسیر دیکھیں، پورے ریفرنسز کے ساتھ میں نے اس مسئلے کو ایکسپلین کیا ہے اور بتایا کہ صحابہ سے ہمیں یہی ملتا ہے 3 ہوتی ہیں، 4 اماموں سے، تابعین سے، سب سے یہی ملتا ہے، قرآن سے بھی یہی ملتا ہے، بخاری مسلم کی حدیثوں سے بھی یہی ملتا ہے. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے، نہ بخاری مسلم ہے، نہ صحابہ ہے، نہ تابعین ہے، نہ 4 امام ہیں. یہ بعد میں کسی نے نکال دیا یہ مسئلہ، امام طحاوی کے دور میں کہیں تیسری صدی ہجری میں، دوسری میں میرا خیال ہے. اور پھر بعد میں یہ ابن تیمیہ رحمہ، پھر بھی ختم کر دیا تھا لوگوں نے اس کو. پھر ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کو اٹھایا،
پھر ابن قیم نے ان کو فالو کیا 7ویں صدی ہجری میں، پھر ابن قیم کے شاگرد ابن رجب نے فالو کیا، پھر ابن رجب نے رجوع کر لیا، انہوں نے بولا بھائی ابن قیم اور ابن تیمیہ سے غلطی ہوئی ہے، تین ہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد یہ مسئلہ پھر دفن ہو گیا، اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس مسئلے کی بیس پہ حکومت کی طرف سے جیل بھی ہو گئی کہ آپ نے اجماع امت کے خلاف بات کیوں کی ہے، غلط مسئلہ کیوں، اہل حق عالم تھے لیکن غلطی ہوتی ہے، جیل بھی ہو گئی ان کو اس پہ. تو یہ مسئلہ پھر ختم ہو گیا. پھر شیخ بن باز سعودی عرب میں سلفی عالم تھے، انہوں نے اٹھایا اس مسئلے کو. تو صدیوں میں 4-6 کے سے زیادہ آپ کو ملیں گے نہیں. تو ہم تو اہل حدیث سے سوال پوچھتے ہیں بھائی تم کسی صحابی سے دکھا دو، تو کہیں فوراً وہ حدیث ہے ان کے پاس کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں، ابو بکر و عمر کے دور میں 3 ایک، عمر نے 3 کو 3 کر دی. اس پہ تو بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں اس حدیث پہ. وہ تو متا کے بارے میں بھی ایسے ہی ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں متا کرتے تھے، ابو بکر کے دور میں متا کرتے تھے، عمر نے پابندی لگائی. جو اس کا جواب ہے وہی اس کا جواب. ہم کہیں گے پابندی نبی نے لگا دی تھی متا پہ، صحیح حدیثیں موجود ہیں، بہت سے صحابہ کو پتہ ہی نہیں چلا. تو ایسے ہی 3 طلاق کو 3 نبی قرار دے چکے تھے. بخاری کی حدیث موجود ہے، ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 قرار دیا، بخاری کی حدیث ہے، اور ریفرنسز آپ کو سارے اس میں مل جائیں گے. حضرت عمر کیسے خدا کے قانون کو چینج کر سکتے ہیں بھائی؟ اور اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عباس ہیں، وہ خود 3 فتویٰ دیتے ہیں کہ 3 ہوتی ہیں، اور ریفرنس میں حضرت عمر کے لا نہیں بلکہ قرآن کا حوالہ دیتے ہیں. اتنی ساری باتیں اہل حدیث کے پاس، اس میں کوئی جواب نہیں ہے. گھوم پھر کے جب تھک جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں اختلافی مسئلہ ہے، اختلافی مسئلوں میں شدت جائز نہیں ہے. بھائی اختلافی بھی نہیں ہے، یہ بھی آپ کا بنایا ہوا ہے نا، کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کسی نے ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے کے اہل حدیث سے فتویٰ لے لیا نا کہ تو بیوی حلال نہیں ہوگی، زنا کا گناہ ملے گا اس کو. سمجھتے ہو؟ ہم اختلافی مسائل میں میرا بڑا وسیع ظرف ہے، لیکن 3 طلاق کا مسئلہ اختلافی ہے نہیں، بنایا ہے اس کو اختلافی. سمجھتے ہو؟ جب بھی کوئی اہل حدیث بحث کیا کہ بھائی تو کسی صحابی سے دکھا دے کہ رخصتی کے بعد، کچھ حدیثیں رخصتی سے پہلے کی ہیں، محدث نے باپ بھی باندھا ہوتا ہے رخصتی سے پہلے کی ہیں، یہ وہ اس کو فٹ کر رہے ہوتے ہیں رخصتی کے بعد پر. گڑبڑ نہ کریں، کلیئر بات کریں. تو کوئی ایک روایت بھی ہمارے پاس نہیں ہے. یہ مسئلہ صحابہ میں اجماعی تھا بھائی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اسی طرح یہ جو مسئلہ ہے اور خواتین اور مردوں کی نماز میں جو فرق ہے، اور یہ اجماع سے ثابت ہے. تو اجماع خود ایک دلیل ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. بعض میرے اس طرح کی باتوں پہ کچھ لوگوں نے کمنٹس کیے ہوتے ہیں، اچھا اتنے سال تک ہم غلط کرتے آئے ہوں تو غلط پر اب ڈٹ جائیں کیا؟ او بھائی اتنے سال تک امت غلط کر نہیں سکتی، حدیث سے ثابت ہے یہ. سمجھتے ہو؟ آج کے اسکالرز غلط ہو سکتے ہیں، 1400 سال کی امت غلط نہیں ہو سکتی. ان کا پہلے نا یہ اسکالر کھوپڑی میں یہ دماغ میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ سارے غلط تھے، یہ امت تبھی تباہ ہو گئی کیونکہ اتنے غلط اسکالرز آنا شروع ہو گئے. یہ بیس ہی غلط ہے. امت تباہ جو بیسیکلی ہوئی ہے ہماری خلافتوں کے خاتمے ہوئے ہیں. بر صغیر میں انگریز گھس گیا، اس میں علماء کا وہ نہیں ہے کہ علماء کی وجہ سے برباد ہو گئے. بر صغیر میں وہ دھوکہ دے کے گھسائے، وہاں کے بادشاہوں کی عیاشی تھی. تو جب بادشاہ کسی ملک کے عیاش ہو جاتے ہیں، گورا آیا تجارت کے بہانے اور اس نے قتل و غارت شروع کر دیا، قبضے کرنا شروع کیا، تو حکومت کا کام تھا نا کنٹرول کرتی. حکومت ہی بک گئی تو تباہ ہو گئے. جب آپ کی حکومت بکے گی علماء کیا کر لیں گے؟ اور اس میں بھی انگریز کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ تو بہت پہلے ہو گیا تھا. علماء نے کردار اس میں بھی ادا کیا. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تو عالم تھے، انہوں نے حکومت کو سمجھایا انگریزوں کی سازشوں کو. تو انگریز کے قبضہ 200 سال کے بعد جا کے ہوا ہے، پھر ورنہ 150-200 سال پہلے ہو جاتا. ہاں تو علماء کی وجہ سے تو لیٹ قبضہ ہوا ہے، اور نکلا بھی علماء کی وجہ سے ہے. جتنی 1857 کی جنگ آزادی انگریزوں کے خلاف لڑی ہے ساری علماء نے لڑی ہے، اور ساری علماء دیوبند نے لڑی ہے. جتنے مارکے ہوئے ہیں نا. اور آج کیا کہتے ہیں یہ علماء سسٹم کی تبدیلی کی بات نہیں کرتے. آپ ماضی اٹھا کے دیکھو، سسٹم تبدیل کرنے کی ہمیشہ کوششیں کس نے کی ہیں؟ علماء نے کی ہیں. آج بھی کر رہے ہیں پازیٹیو وے میں. انگریزوں کے خلاف لڑائیاں ساری علماء کی ہیں. کوئی ایک دکھا دو غیر علماء. جو غیر علماء تھے بھی علماء. مولانا قاسم نانوتوی نے عالم جہاد بلند کیا تھا. اس پہ بہت کچھ ہے کہنے کے لیے، لیکن ہم ان ٹاپک کو اٹھاتے نہیں ہیں. تو پہلے بھی اب افغانستان میں کیا ہوا جو لڑائیاں کی ہیں کس نے کی ہے بھائی؟ جا کے کوئی یونیورسٹی کا پروفیسر گیا تھا وہاں لڑنے کے لیے؟ افغانستان میں جو سارا جہاد ہوا کہ مولویوں نے کیا ہے، مدرسے کے طلبہ نے کیا ہے، پھر عوام نے بھی ان کا ساتھ دیا. تو 42 ملکوں سے لڑ کے ان کی واٹ لگا کے رکھ کے ان کو ملک سے کیا کر دیا؟ باہر نکال دیا. تو سسٹم تبدیلی ہے. مولوی بس مسجدوں میں بیٹھا ہے. لوگ آج کل ایسی باتیں کہ مولوی بس نکاح طلاق کے مسائل بتا رہے ہیں، یہ مولوی صرف جنت جہنم کی سسٹم کی تبدیلی کی تو بات نہیں کرتے. بھائی آپ صرف بات ہی کر رہے ہو، کر آپ کچھ بھی نہیں رہے ہو. علماء کر رہے ہیں، باتیں نہیں کر رہے، پریکٹیکلی کام کر رہے ہیں. جامعۃ الرشید کا جو ایک ویژن ہے، میرے شاگردوں میں پاکستان نیوی کے کمیشن آفیسرز ہیں جن کو ہم نے مولوی بنا کے نیوی میں بھیجا ہے. یہ سسٹم تبدیل کرنے کے لیے تو بھیجا ہے نا. میرے شاگردوں میں ڈاکٹر ملیں گے آپ کو، کلیت الشریعہ میں PhD اس کو لڑکے آتے ہیں، ماسٹر کیے ہوئے لڑکے آتے ہیں جن کو ہم مولوی بناتے ہیں. مدرسوں میں بھیجنے کے لیے نہیں، سسٹم میں بھیجنے کے لیے. ٹھیک ہے نا. جامعۃ الرشید کروا رہا ہے، CSS کروا رہا ہے ان طلبہ کو جو عالم بن چکے ہیں.
لیکن ان میں کوئی ایبلٹی ہے, قابلیت ہے, کوئی ایکسٹرا آرڈینری اللہ نے ان کو ذہانت دی ہے, تو اپنے خرچے پہ سی ایس ایس کروا رہے ہیں, ان کو لون دیتا ہے قرض کہ جب آپ سی ایس ایس کر لو گے آپ کی جاب لگے گی, آپ نے پیسے واپس لوٹانے ہیں. یہ سی ایس ایس کیوں کرا رہا ہے؟ تاکہ بیوروکریسی میں اچھے پڑھے لکھے لوگ, دیندار لوگ جائیں. تو یہ ساری کوششیں سسٹم کی تبدیلی کے لیے ہو رہی ہیں. تو مولوی غافل نہیں ہے. اور یہ جو آپ مسجدوں میں جو مولوی ہمارے مدارس پرووائڈ کر رہے ہیں, یہ بھی تو سسٹم کے لیے کر رہے ہیں. اگر یہ مدارس مسجدوں میں مولوی نہ ہو, نماز پڑھانے والا کون ہوگا؟ یہ کہتے ہیں مولوی مسجدوں میں بس نماز پڑھا رہا ہے. یہ بھی تو ایک کام کر رہے ہیں نا, آپ تو وہ بھی نہیں کر رہے, آپ تو وہ بھی نہیں کر رہے. یہ آسان کام تھوڑی ہے, 5 ٹائم آپ اس تنخواہ میں نماز تو پڑھا کے, اچھا ان پہ ہو رہا ہے, یہ تنخواہیں لے کے نماز پڑھا رہے ہیں, آپ اس تنخواہ پہ پڑھا لو 5 ٹائم نماز. اور یہ جو میں 3 گھنٹے کے بیانات کر رہا ہوں, کوئی پیسے لیتے ہیں آپ سے؟ ہم کسی موٹیویشنل اسپیکر کی ورک شاپ میں گھس کے تو بتاؤ بغیر پیسوں کے. لوگ کہتے ہیں یوٹیوب سے کما رہے ہیں. یوٹیوب پہ تو اب بیان گئے ہیں, موٹیویشنل اسپیکر بھی تو یوٹیوب سے کماتا ہے نا. اس سے کہو آپ کا یہ جو کلپ ہے نا, یہ یوٹیوب پہ جائے گا, اس سے کما لینا. آپ ورک شاپ میں آنے کے پیسے نہ لو, کہے گا ورک شاپ میں تیرے باپ کو بھی پیسے دینے پڑیں گے جب تو آئے گا نا. ہمارے پروگرام میں شرکت کے پیسے ہوں گے, فری پھوکٹ میں نہیں ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں اس طرح تو سائیکل والا بھی آئے گا, ٹماٹر والا بھی آئے گا. ہم تو چاہتے ہیں ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں جو تھوڑے سے پیسے والے ہیں, تاکہ لگے کہ اتنے 3 پیس سوٹ ٹائی میں کتنے اچھے اچھے لوگ بیٹھے ہیں. مولویوں کی مجلس میں رکشے والا بھی آ رہا ہے, مفتی صاحب کے 3 گھنٹے کے بیان سن رہا ہے, اور بریگیڈیئر بھی آ رہا ہے, ابھی لیفٹنٹ کمانڈر نیوی کے آئے ہوئے تھے جو بیان سن کے گئے ہیں نا, اور ٹماٹر والا بھی ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہوگا. یہی تو پیغمبروں پر پچھلے امتوں نے اعتراض کیا ہے کہ ہم بڑے لوگ ہیں, آپ کی مجلس میں تو ٹماٹر والے بھی ہوتے ہیں, ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. یہ ظرف مولوی ہی کا ہے, وہ ٹماٹر والے کو اور لیفٹنٹ کمانڈر کو, بریگیڈیئر کرنل کو ایک ساتھ بٹھاتا ہے. بریگیڈیئروں کے لیے ایسا نہیں ہوتا کہ اتوار کا بیان ٹماٹر والوں کے لیے مفتی صاحب کا عصر کے بعد ہوگا, بریگیڈیئر کرنل کے لیے مغرب کے بعد ہوگا. ایک جیسا بھائی, جس نے آنا ہے سب کے لیے ہدایت. کیونکہ جب فری میں ہے تو ہمیں کیا اس سے کہ ٹماٹر والا ہے, یا ہاں ایک الگ سے کسی ایلیٹ کلاس کے لیے ان کے لیول کا بیان کرنا ہو, پھر ایک الگ بات ہے. بعض دفعہ بیان ایسا ہوتا ہے جو خاص لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے, وہ خاص لوگوں تک پہنچانا ہے, وہ عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا. جیسے میڈیکل کالج میں بیان ان کے حساب سے کرتا ہوں نا, تو وہ تو انہی کا مجمع ہوتا ہے وہاں پہ, ان کو اسی حساب سے سمجھانا ہوتا ہے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن عمومی جو ہماری مجلس ہے, اور میں جو اتنے بیانات کے لیے مولوی لوگ جاتے ہیں نا, اتنے ملکوں میں سفر کرتے ہیں, ایک دھیلا نہیں ملتا, کوئی قیمت نہیں ہوتی اس کی. ابھی میں سوات میں میڈیکل کالج میں بیان کر کے آیا ہوں, انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آنے جانے کا بائی ایئر کا ہم ٹکٹ دیں گے آپ کو. میں نے وہ بھی نہیں لیا. وہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بھئی ہم آپ سے کوئی منافع نہیں لے رہے, ٹکٹ تو دو نا. میں نے کہا ہم جب لاہور تو میں جا ہی رہا ہوں, تو وہاں میں اپنے خرچے پہ جاؤں گا, جب پہنچ ہی گئے تو آپ بھی اپنے خرچے پہ جائیں گے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو اور کوئی لفافہ نہیں, یہ 1.5-2 گھنٹے ہم نے وہاں بیان کیا, کوئی پیسے نہیں, کچھ بھی نہیں. جتنے لوگ آج کل مولوی ایسے مولوی ویسے, بھائی تو چند دن کے لیے مولوی بن کے دکھا دے, پتا چل جائے گا مولوی بننا کتنا ٹینشن والا کام ہے. پیسوں کے علاوہ سب کچھ ہے. ٹھیک ہے نا, سب کچھ ہے. سمجھتا ہے؟ اچھا بھائی. پھر کہتے ہیں پیسے نہیں تو اتنی بڑی بڑی گاڑیوں میں کیوں گھوم رہے ہو؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دو نا, تمہاری بنیادی ضرورتیں میں پوری کروں گا. تو ہم تو پیسہ چھوڑ کے لات مار کے آئے تھے, ساری بنیادی ضرورتیں اللہ پوری کرنے لگا. جب ہمیں گارڈ کی ضرورت نہیں تھی تو پرانی گاڑی تھی ہمارے پاس, بلکہ پہلے تو بائک تھی. جب میرے بچوں کی تعداد بڑھ گئی تو اتنے بچوں کو بائک پہ بٹھا کے کیسے جاؤں گا, اللہ نے مالی وسائل بڑھا دیے, FX لے لی ہم نے. جب وہ بچے کھڑکیوں سے نکل کے گرنے لگے FX سے, ضرورت جیسے جیسے ہو رہی ہے اللہ پوری کرتا جا رہا ہے. ہمیں تو اس پہ بھی کمتری, احساس کمتری نہیں. میں اپنے ماموں کے گھر گیا, انہوں نے مجھے بلایا تو FX میں آ نہیں رہے تھے, ٹیکسی منگوائی, ٹیکسی میں بھی نہیں آ رہے تھے. تو میں نے کہا اب زیادہ ہو گئی, اب تھوڑی بڑی گاڑی لینی پڑے گی. تو میں نے دوست سے بولا, میں نے کہا بھائی قسطوں پہ, اللہ نے وسائل بڑھا دیے, میرے بڑی گاڑی لے لی, انڈس کرولا, استاورورا, پٹھان کہتے ہیں نا, وہ والی ہم نے لے لی پرانی. پھر وہ بیچ کے ہوتے ہوتے پھر ہمیں گارڈ کی ضرورت پڑی. گارڈ کے لیے ہمیں ڈھالا چاہیے تھا. گارڈ کو ہم کار میں کہاں بٹھائیں؟ اللہ نے ڈھالے کا انتظام کسی کے چندے سے نہیں, میری آمدن میں اللہ نے اضافہ کیا. ہم نے گارڈ, تو ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں جو ضرورت ہوتی ہے اللہ کیا کر دیتا ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ملا بنو, رزق کی فکر چھوڑ دو, رزق پیچھے پیچھے بھاگے گا. اس پہ بھی لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا, ابے یہ مولوی ڈھالوں میں گھوم رہے ہیں, ابے یہ مولوی شادیاں کر رہے ہیں, ابے یہ مولوی یہ کر رہے ہیں. تو بن جاؤ نا مولوی. جب مولویوں کے اتنے مزے ہیں تو تم آؤ مدرسے میں, ہمارے شاگرد بنو, ہم تمہیں مولوی بنا کے نکالیں گے. آپ کو پتا ہے کہ بھائی یہ تو کیا ہو جائے گا, نہیں ایکچولی ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو آج جو اسکالر اٹھتا ہے, مولوی ایسے کر رہا ہے, مولوی مسجدوں میں پیسے لے کے نماز پڑھا رہا ہے. ابے تو اتنے پیسے لے کے تو پڑھا دے نماز, کم بخت تو 5 ٹائم وہ بیچارہ نماز پڑھا رہا ہے, کم نماز کو تو اس علاقے میں زندہ کر لیا نا اس نے, اتنی کم تنخواہ میں. اس پہ بھی اعتراض ہو رہا ہے. یا تو کوئی آلٹرنیٹ دے دو. آپ بولو پاکستان میں 5 لاکھ امام ہیں, میں ایک ایسا ادارہ بنا رہا ہوں 5 لاکھ وداؤٹ سیلری کے میں امام پرووائڈ کروں گا.
آپ تیار کر لو 5 لاکھ جو تنخواہ کے بغیر 5 ٹائم پابندی سے نماز پڑھائیں, مسجد کو سنبھالیں. میں فتویٰ دوں گا کہ مولوی کے لیے تنخواہ لینا کیا ہے, ناجائز ہے. یہ سب چھوڑ چھاڑ کے دوسرا کام کریں. نہ کوئی آپ کے پاس آلٹرنیٹ ہے. 2-4 تو ہو سکتے ہیں. لوگ کہہ سکتے ہیں ہماری مسجد کے امام تو تنخواہ نہیں لیتے. ابے بھائی مسجدیں لاکھوں ہیں, ایک نہیں ہے. پیکج جو دیا جاتا ہے نا پورے دنیا کے لیے دیا جاتا ہے, 2-4 مسجدوں کے لیے نہیں دیا جاتا کہ ہمارے دفتر میں ایک صاحب بغیر پیسے لیے نماز پڑھا دیتے ہیں. یہ آپ کا ایک دفتر ہے یا 8-10 ایسے ہوں گے. ہم بات کر رہے ہیں ہر محلے میں لاکھوں مسجدیں ہیں, اس میں پوری ایک ذمہ داری ہے. اگر امام کو نہیں دو گے وہ کچھ اور کرے گا, چھوڑ دے گا یہ کام. پھر وہ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ تو ان لوگوں کے خالی خلی کی باتیں ہیں. باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. پھینکتے رہو, لوگ سنتے رہے, کمنٹس کرتے رہے. اسی طرح مولوی سسٹم بدل دے, یوں کر دے. ابے سسٹم بدلنے کی بات کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. کتنے لوگ آئے ہیں سسٹم بدلنے کی باتیں کی ہیں, اس کے بعد فیل ہو گئے. وہ کوئی پیکج ہی نہیں تھا یا غلط پیکج تھا, وہ ختم ہو گئے. پھر کوئی نیا آتا ہے سسٹم, یہ مولوی سسٹم. اصل میں نعرہ وہ لگایا جاتا ہے جس سے لوگ اکٹھے ہوں. تو یہ خوشنما نعرہ, باتیں بڑی بڑی کرو تو لوگ آ جاتے ہیں. بات بڑی نہ کرو. پیکج کیا ہے آپ کے پاس جو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ کر رہا ہو, سمجھتے ہو؟ وہ پیکج پیش کرو تو دعوے کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. سب آ جائیں گے آپ کے پاس, خود بخود آئیں گے. تو میں اس پہ عرض کر رہا تھا کہ وہ بہشتی زیور ہے, بڑی زبردست خاندانی کتاب ہے, وہ رکھیں اپنے گھر میں. باقی دنیا میں کبھی بھی ہم نہیں کہتے کوئی کتاب غلطی سے پاک ہے ہی نہیں. بہشتی زیور میں 2-4 مسائل ایسے ہیں جس پہ علماء کو اشکالات ہیں. جیسے بہشتی زیور میں لکھا ہوا ہے کہ 15 شعبان کا روزہ سنت ہے, تو ہماری رائے یہ کہ یہ ان سے تسامح ہوا ہے. 15 شعبان کا روزہ جس حدیث سے ثابت ہے وہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے. تو بہشتی زیور کے اس مسئلے سے ہمارے علماء نے اختلاف کیا ہے. تو ٹھیک ہے, اب اختلاف جب کیا تو اس کو نکال کیوں نہیں دیتے؟ تو کبھی بھی کسی کتاب میں عبارت نکالی نہیں جاتی. یہ کتاب کے مصنف کے ساتھ خیانت ہے, کیونکہ پھر وہ آپ اس کی تصنیف کو چینج کر رہے ہیں. تصنیف ایسے ہی رہے گی, حاشیہ چڑھا دیا جاتا ہے اس کے اوپر, سمجھتے ہو؟ تو ایسے ہی بہشتی زیور جو چھاپی ہے نا بھی, تسہیل بہشتی زیور کے نام سے جامع الرشید میں, اس میں کہیں کسی مسئلے میں اشکال تھا تو نیچے انہوں نے لکھ دیا, لیکن 99.9% وہ ٹھیک ہے. تو آپ پڑھ لیں اس کو. کسی کو اعتراض ہونا کہ یہ غلط ہے تو آپ کہیں پھر قرآن حدیث کی روشنی بتا دو صحیح کیا ہے. BMC 699 گاڑی کسی کے گھر کے آگے کھڑی ہے, BMC 699 فوراً ہٹا لو بھائی. تو یہ اردو میں سب سے بہترین ہے تسہیل بہشتی زیور, یہ پڑھ لیں آپ. مفتی صاحب میرے والد نے نیشنل سیونگ میں سے پیسے لگائے ہوئے ہیں. جب میں نے انہیں کہتا ہوں کہ یہ سود ہے اور اس میں نقصان دونوں ہے, پروفٹ فکس ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس میں پروفٹ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. اس اشکال کا کیا جواب؟ پروفٹ اوپر نیچے ہونے سے فرق نہیں پڑتا. سود کے ریٹ تو اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں نا, کائبور چینج ہوتا ہے نا, کراچی انٹر بینک آفر لمٹ, وہ تو سود کے ریٹ بھی تو اوپر نیچے ہوتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ کس بیس پہ پیسہ دیا ہے آپ نے. کاروبار میں انویسٹ ہوگا پھر پرسنٹیج کے لحاظ سے ڈیوائڈ ہوگا تو ٹھیک ہے. آپ جتنا پیسہ دے رہے ہو اس پیسے کی پرسنٹیج مل رہی ہے پھر ٹھیک نہیں ہے, پروفٹ کی پرسنٹیج ملنی چاہیے. ان کو منع کریں ابا کو. میری دادی نے مجھے کچھ زیور دیا اور کہا یہ اپنی بیوی کو دے دینا. اب میری دادی کا انتقال ہو گیا ہے اور میری شادی بھی نہیں ہوئی ہے, اس حساب سے یہ زیور میرے پاس امانت ہوا. کیا اس کی زکوٰۃ مجھ پر لگے گی؟ اگر نہیں لگے گی تو اس کی تفصیل بیان کر دیں. آپ کی دادی نے آپ کو دیا اور اس وقت آپ کی شادی ہی نہیں ہوئی تھی, بیوی تھی نہیں, تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ آپ کو گفٹ کر دیا, آپ کو ملکیت میں دے دیا کہ جب شادی ہوگی تو اپنی بیوی کو میری طرف سے, یعنی تمہارے پاس کچھ دینے کے لیے تاکہ ہو. تو پھر یہ آپ کی ملکیت میں, اس پہ زکوٰۃ بھی آپ کی, وراثت بھی جاری نہیں ہوگی. پر اگر آپ میرڈ تھے پھر دادی نے کہا آپ کو دیا کہ اپنی بیوی کو دے دینا, تو پھر آپ دادی کے وکیل ہیں. وکیل کا قبضہ موکل ہی کا قبضہ ہوتا ہے, تو وہ پھر دادی کی ملکیت سے بھی نکلا نہیں ہے جب تک بیوی کو ہینڈ اوور نہیں کیا آپ نے. تو وہ دادی ہی کی ملکیت میں, زکوٰۃ بھی نہیں ہے اور اس پہ وراثت جاری ہوگی. آپ کی شادی چونکہ ہوئی نہیں تھی اس لیے یوں ہی سمجھا جائے گا کہ آپ کو دے دیا وہ انہوں نے, زکاتیں دے دیں پرانی. مفتی صاحب ایک سوال پوچھنا تھا, وہ یہ کہ انشورنس کے متعلق کیا رائے, جائز ہے حرام ہے ناجائز ہے؟ بہت دفعہ بتا دیا. آپ نے 10 محرم کا روزہ اکیلے رکھنے کو جائز کہا, دلیل یہ دی کہ یہودی اپنی رکھتے. پائنچے ٹخنوں سے نیچے اس دور میں تکبر کی علامت سمجھی جاتی تھی, پھر پائنچے اب کیوں نہیں نیچے رکھ سکتے؟ کیا عقلی دلائل کی وجہ سے سنت کی اتباع کو پیچھے ڈالا جائے گا؟ یوٹیوب پر آپ کے بیان میں اگر رسول اللہ کے نبی نہیں ہوتے تو معاذ اللہ محمد ابن عبداللہ ہوتے. آپ کا قیاس اور فقی بہت آگے جا رہا ہے معذرت کے ساتھ. کیا آپ نے ہر یہودی کو دیکھا ہے کہ وہ 10 محرم کو روزہ نہیں رکھتے؟ قیامت میں درخت پکار کر کہے گا میرے پیچھے یہودی ہے, مارو اس کو, پکڑ کے مارو. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ سنت کی اتباع سے ہٹا کر عقل پر عوام کو کیوں ڈال رہے ہیں؟ جن کے ہیں ان کی عبادت میں عقل کیا درس دیتے ہیں؟ کیا مطلب کہ شریعت کے مقابلے میں عقل کیوں استعمال کر رہے ہیں؟
کیونکہ اللہ میاں نے عقل استعمال کرنے کا حکم دیا، شریعت کے مقابلے میں نہیں، شریعت کو سمجھنے کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب شریعت کو سمجھنے کے لیے علماء نے، فقہا نے پہلے عقل کا استعمال کیا اور اصول فقہ لکھی. سمجھ رہے ہو کہ قرآن و حدیث میں جب ریسرچ ہوگی تو ان اصولوں کی روشنی میں ہوگی. وہ اصول بھی قرآن و سنت سے نکالے. ایک عقل کا استعمال ہوتا ہے قرآن و سنت کے اگینسٹ، ایک عقل کا استعمال ہوتا ہے قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے. اب جو سوال ان کا بھائی کا یہ تھا کہ 10 محرم کے روزے کے بارے میں نے کہا کہ اکیلے رکھنا بھی جائز ہے. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے 2 روزے رکھو، کیونکہ یہودی 1 روزہ رکھتے ہیں تو ان کی مخالفت کرو. کتنے رکھو؟ 2. میں نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ بھئی یہودیوں کی مشابہت کی وجہ سے ہمارے نبی نے حکم دیا 2 رکھو. اب چونکہ یہودی نہیں رکھتے تو اب 1 رکھنا بھی جائز ہے. تو انہوں نے کہا جو آپ نے لاجک پیش کی تو لاجک کی وجہ سے حدیث کو کیا کر دیا؟ چینج کر دیا. اور اس پر پھر ایک اشکال یہ کیا کہ اس طرح تو حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ٹخنوں سے نیچے شلوار مت کرو کیونکہ یہ کیا ہے؟ تکبر ہے. تو اب تو تکبر کی وجہ سے لوگ نہیں کرتے، پھر یہ مسئلہ بھی کیا ہو جانا چاہیے؟ چینج. اب ٹخنے ڈھانکنا جائز ہونا چاہیے. میں ان کے سوال کو واضح کر رہا ہوں، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو احکام کا مدار حکمتوں پر نہیں ہوتا، علتوں پر ہوتا ہے. یہ مسئلہ تو ہے. کیا مطلب؟ قرآن میں آتا ہے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، تو ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ بے حیائی سے روکنا. اب اگر کسی کو نہیں روک رہی تو کیا نماز چھوڑ دے؟ ہم کہیں گے بھائی حکمت پوری نہیں ہو رہی، لیکن یہ ایک حکمت ہے. علت کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. یہ جو نص ہے نا قرآن کی آیت، یہ علت ہے. جب تک یہ علت رہے گی نماز فرض رہے گی، چاہے اس کی حکمتیں حاصل ہو رہی ہوں کہ نہیں ہو رہی ہوں. ایسے ہی بعض چیزیں ناجائز ہوتی ہیں کسی حکمت کی وجہ سے، لیکن اس حکمت پر حکم کا مدار نہیں ہوتا، مدار علت پر ہوتا ہے. مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے شلوار ٹخنوں سے نیچے مت رکھو. اس میں حکمت کیا ہے؟ تکبر کی علامت. لیکن علت کیا ہے؟ وہ تمام احادیث جس میں شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے کو منع کیا گیا، وہ علت ہے. اب اگر کسی کو تکبر نہیں بھی ہو رہا تو حکمت ہے نا تکبر. اصل علت کیا ہے؟ وہ احادیث جن سے پتہ چلتا ہے کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا کیا ہے؟ علی الاطلاق منع ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ حدیث ہی سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ حکمت نہیں ہے بلکہ علت ہے. مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ماں باپ کو اف مت کرو. اس کی علت کیا ہے؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ تکلیف نہ ہو ان کو. کیا خیال ہے؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ ابے بولو نا، ماں باپ کو تکلیف نہ ہو. اب کسی قوم میں اف کا لفظ محبت کا ہے تو کیا ماں باپ کو اف کہنا حرام ہوگا؟ پھر جائز ہوگا، باعث ثواب ہوگا. وجہ کیا ہے کہ یہ جو لا تقل لہما اف ہے نا قرآن میں، یہ علت نہیں ہے، علت تکلیف پہنچانا ہے. اس حکم کی علت کیا ہے؟ یہ لا تقل لہما اف تو ایک ایگزامپل ہے، کیونکہ اف سے تکلیف ہوتی ہے، تو اصل حکم یہی کہ تکلیف نہ پہنچاؤ. تو یہ جو حکم ہے نا شلوار ٹخنوں سے نیچے مت رکھو، اس کا یہ ایک حکمت بیان کر دی کہ متکبرین ایسا کرتے ہیں. اصل علت یہ ہے کہ نہیں رکھنی ہے، چاہے تکبر ہو یا نہ ہو. کیونکہ اس دور میں، اس کی دلیل یہ ہے کہ اس دور میں ابو بکر تو بالکل متکبر نہیں تھے ان کو بھی نبی نے اجازت نہیں دی کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے ڈھانکو. تکبر کا کوئی عنصر تھا، لیکن ہمارے نبی کی شلوار بھی اوپر رہتی تھی. اس سے پتہ چلتا ہے یہ جو تکبر کا ذکر آیا یہ بطور حکمت کے آیا ہے، بطور علت کے نہیں آیا. جبکہ ایک کے بجائے جو محرم کے 2 روزے رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے یہ صرف یہودیوں سے مشابہت کی وجہ سے. اصل ممانعت 2 روزوں 1 روزے کی نہیں ہے، اصل ممانعت ہے یہودیوں سے مشابہت نہ ہو. تو یہ مشابہت علت ہے، یہ حکمت نہیں ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ یہ علت ہے، یہ حکمت نہیں ہے. اس پر مدار ہے حکم کا. اب مشابہت ختم ہو جائے گی تو حکم خود بخود کیا ہو جائے گا؟ ختم. جبکہ شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے میں جو تکبر کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے یہ علت نہیں ہے، یہ ایک حکمت ہے. کیونکہ اس دور میں بھی بہت سے لوگ، عثمان ابن عفان شلوار اوپر رکھتے تھے حالانکہ ان میں تکبر نہیں تھا. عمر بن خطاب شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھتے تھے حالانکہ ان میں تکبر نہیں تھا. حضرت عمر نے موت سے پہلے، شہادت سے پہلے ایک نوجوان کو دیکھا، عیادت کے لیے آیا، اس کا ازار ٹخنوں سے نیچے تھا. حضرت عمر نے اس کو بلوایا، فرمایا اپنے ازار کو کیا کرو؟ ٹخنوں سے اوپر کرو. تو اس دور میں بھی حضرت عثمان جب مکہ گئے ہیں تو حضرت عثمان کی شلوار ٹخنوں سے اوپر. مشرکین مکہ نے آپ کا مذاق اڑایا کہ یہ کیا شلوار اوپر رکھ کے آئے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم تم جیسے احمقوں کی وجہ سے نبی کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے. مذاق اڑانا اس کی علامت تھی کہ اس دور میں بھی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا عرف نہیں تھا. عرف یہی تھا کہ نیچے رکھی جائے. پھر مزید بات یہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے کہ جو شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے لا یرید بذالک الا المخیلہ، تکبر کے علاوہ اس کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا.
یعنی اس عمل ہی کو کبر قرار دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ حضرت ابو بکر کو نبی نے اجازت دی تھی, حضرت ابو بکر نے فرمایا یا رسول اللہ میرا ازار نیچے چلا جاتا ہے, تو آپ نے فرمایا انک لست ممن جرہ خیلا, تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر کی وجہ سے لٹکاتے ہیں. اس سے بعض لوگوں نے کہا کہ دیکھو حضرت ابو بکر کو اجازت دی, حالانکہ ایسا نہیں ہے. ابو بکر کو بھی حکم تھا اوپر رکھو, تسلی دی ہے کہ لاشعوری میں اگر نیچے چلا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ تمہارے اندر تکبر بالکل بھی نہیں ہے, یہ تکبر کی وجہ سے نہیں جا رہا, اس لیے رکھو اوپر ہی. کیونکہ حضرت ابو بکر نے کہا تھا بے خیالی میں نیچے چلا جاتا ہے, انہوں نے فرمایا بے خیالی میں چاہتا ہے تو اتنی ٹینشن نہیں ہے, رکھو کہاں. مفہوم یہی ہے حدیث کا, اوپر ہی رکھنا ہے. ابو بکر سے ایک روایت بھی نہیں ہے کہ ابو بکر کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوتی تھی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا صرف ٹخنوں سے اوپر رکھتے تھے, آدھی پنڈلی تک نہیں لاتے تھے, حالانکہ ان کی متواضع ہونے پر حدیث موجود ہے کہ ان میں تکبر تو تھا ہی نہیں. پھر بھی آدھی پنڈلی تک, کسی نے کہا آدھی پنڈلی تک کیوں نہیں رکھتے, انہوں نے کہا میری پنڈلیاں بہت باریک ہیں, بہت دبلے تھے نا تو شرم آتی تھی, بہت دبلی دبلی پنڈلیاں تھی نا تو میں تھوڑی چھپا لیتا ہوں, لیکن وہ بھی ٹخنوں سے اوپر. اتنے بڑے متواضع صحابی, صحابہ تو سارے ہی متواضع تھے, سب کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ٹخنے سے اوپر رکھو. پھر تکبر کا بھی تذکرہ, تو اس سے پتہ چلتا ہے تکبر اس کی ایک حکمت ہے, علت نہیں ہے. جبکہ جو عاشورہ کا روزہ نبی نے حکم دیا, آپ کا ارادہ تو یہی تھا کہ ایک روزہ ہو, کیونکہ روزہ رکھا جاتا ہے سبب کی وجہ سے. سبب ہے عاشورہ کا دن, 11 یا 9 محرم تو مبارک مقدس ہے ہی نہیں نا, تو وہ کس کھاتے میں ہے؟ نہیں, یہ بات میرا خیال ہے. جو مقدس دن جس کا روزہ مقصود تھا وہ کیا تھا؟ 10 محرم. تو آپ نے حکم یہی دیا کہ ایک رکھا جائے, کیونکہ فضیلت 10 محرم کی ہے. 9ویں یا 11ویں کو ملانا اس میں صرف یہودیوں کی مشابہت, یہ حکمت نہیں تھی, بلکہ کیا یہ علت ہے کہ اس سے بچو. تو جب وہ علت گئی تو حکم بھی کیا ہوا؟ گیا. اب چونکہ یہودی نہیں رکھتے, رہا یہ مسئلہ کہ مصعب آپ کو کیسے پتا کہ یہودی رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے, تو یار اتنے فارغ ہم بھی نہیں ہیں. یہودیوں کو تو 10 محرم کا ہی نہیں پتا ہے, ان کی تو تاریخیں اب انگریزی بن چکی ہیں. محرم والی تاریخیں ان کی کیا ہو گئی, اسلامی تاریخیں چینج کر دی انہوں نے, تو 10 محرم کہاں سے آ گیا. اور ویسے بھی کسی میں من حیث القوم دیکھا جاتا ہے, 2-4 یہودی رکھنے سے نہیں ہوگا. من حیث القوم کیا ہو رہا ہے, من حیث القوم یہودیوں میں نہیں ہے اب, اگر ہوتا تو آپ آ جاتا. وہ دنیا تو گلوبل ولیج کی طرح بن گئی ہے. تو اس لیے یہ جو 2 روزے رکھنے میں ایک بھی اب جائز ہے, تو یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں علت ہی, اصل وجہ ہی یہ تھی کہ مشابہت سے بچنا. یہی وجہ ہے کہ علماء کا اس پر اجماع ہے کہ جس حکم کو شریعت مشابہت کی وجہ سے روکتی ہے, مشابہت ختم ہونے سے حکم بھی کیا ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. سمجھتے ہو؟ جب مشابہت ختم ہو گئی, جیسے پہلے علماء نے فتویٰ دیا تھا میز کرسی پہ کھانا کھانا جائز نہیں ہے, وجہ اس کی یہ تھی کہ ہندوستان میں, عرب میں, ترکی میں, رشیا میں, ہر جگہ جہاں مسلمان تھے وہ دسترخوان پہ کھاتے تھے, میز کرسیوں پہ نہیں کھاتے تھے. بر صغیر میں انگریز نے میز کرسیاں متعارف کروائیں, علماء نے فتویٰ دیا جو میز کرسی پہ کھائے گا اس کا کھانا کیا ہے, یہ عمل کیا ہے, ناجائز, کیونکہ اس میں غیر مسلموں سے کیا ہے, دیکھنے میں لگے گا کہ ایک انگریز کا پٹھا ہے. لیکن جب مسلمانوں میں اس کا اتنا رواج ہو گیا, ہوٹلوں میں کرسیاں میز آ گئیں, اب یہ غیر مسلموں کا کے ساتھ خاص رہا نہیں ہے. ساری دنیا کے سارے علماء کا فتویٰ ہے کہ میز کرسی پہ کھانا کھانا کیا ہے, جائز ہے, کیونکہ اب یہ مشابہت رہی نہیں ہے, کیونکہ وہ چیز مسلمانوں میں سرایت ہو گئی. پھر بھی ہم کہتے ہیں بہتر یہی ہے کہ 2 روزے رکھ لے, حدیث کے ظاہر پر عمل کر لے. یہاں کچھ لوگ گڑبڑ کر سکتے ہیں, وہ کہتے ہیں اچھا داڑھی بڑھانے کا حکم بھی تو اس لیے ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہو. حدیث میں آتا ہے اعفوا اللحى وقصوا الشوارب خالفوا اليهود والنصارى, یہود و نصارہ کی مخالفت کرو, داڑھی بڑھاؤ, مونچھیں گھٹاؤ. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اصل میں ایکچولی اس لیے تھا کہ یہود و نصارہ داڑھی کٹاتے تھے تو ہمیں بڑھانے کا حکم تھا, تو ان کی مشابہت کی وجہ سے. اب تو یہود و نصارہ بھی داڑھی رکھتے ہیں, یہودیوں کی اتنی بڑی بڑی داڑھی ہے, تو اب مشابہت کا عنصر کیا ہو گیا, ختم. یہاں بھی یہ خوب سمجھ لو, یہاں جو نبی نے حکم دیا ہے نا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت, یہ علت نہیں ہے, یہ حکمت ہے. کہ داڑھی رکھنے میں درجنوں حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ یہود و نصارہ کٹاتے ہیں, مخالفت ہو جائے گی. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ رکھنا شروع کر دیں تو تم کٹانا شروع کر دو. اگر ساری دنیا کے سارے یہودی عیسائی داڑیاں رکھیں پھر بھی فرض ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے مفتی صاحب کہ آپ کو اوپر سے الہام ہوتا ہے کہ یہ علت ہے اور یہ کیا ہے, حکمت ہے, خود ہی فیصلے کرتے رہتے ہو. الہام نہیں ہوتا میرے بھائی, قرآن و سنت میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ کون سا حکم بطور علت کے اور کون سا بطور حکمت کے. حدیث میں آتا ہے 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں, نیچر ہیں, بغلیں صاف کرنا, زیر ناف بال صاف کرنا, ناخن کٹانا, مونچھیں کٹانا, داڑھی بڑھانا. تو پتہ چلا یہ فطرت کی وجہ سے حکم دیا جا رہا ہے, تو فطرت کی بغاوت تو جائز نہیں ہے نا. تو یہود و نصارہ اگر داڑیاں رکھ بھی لیں تو بھی ہمیں پھر بھی رکھنی پڑے گی, کیونکہ یہ نیچر ہے, فطرت کا حصہ ہے. مرد کی نیچر
انکار کرتی ہے داڑھی کٹانے پر, کیونکہ مرد اور عورت کے ظاہری گیٹ اپ میں بہت بڑا فرق داڑھی سے آتا ہے. تو اس لیے جو حدیث میں آ گیا نا یہود و نصارہ کی مخالفت کا داڑھی بڑھاؤ, کیا مطلب کہ وہ نیچر کی بغاوت کرتے ہیں, تم یہود و نصارہ والے کام مت کرو, تم وہ کام کرو جو پیغمبروں کے کام ہیں. اب اگر کوئی یہودی بھی پیغمبروں والا کام کرنا شروع کر دے تو اس کی وجہ سے ہم پیغمبروں کے راستے کو تھوڑی چھوڑیں گے. ایکچولی یہودیوں نے بھی شروع کر دیا تو ہم کیا کریں, اب کٹانا شروع کر دیں, ہم تو ویسے ہی کرنا ہے. موٹیویشن کے لیے نبی نے فرمایا